سلیم لاہور کا ایک معمولی سا الیکٹریشین تھا۔ یہ 1983 عیسوی میں لاہور کی ایک کاٹن مل میں چھوٹا سا ملازم تھا اور وہاں سوئچ فیوز لگاتا تھا۔ یہ مل کا ایسا ملازم تھا جسے فور مین سے اوپر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس دور میں سٹینٹر مشین نئی آئی تھی۔ یہ مشین رنگائی کے دوران کپڑے کی ہیٹ سیٹنگ کرتی تھی۔ اس مشین سے گزرنے کے بعد کپڑے کا رنگ نہیں اترتا تھا۔ سلیم جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کے مالک نے کوریا سے سٹینٹر مشین منگوائی۔ یہ مشین اس دور میں 1 کروڑ روپے میں آئی۔ یہ پاکستان میں اس نوعیت کی پہلی مشین تھی۔ چنانچہ مالک کو اسے لگانے اور چلانے کے لیے کوریا سے انجینئر بلانا پڑ گئے۔ یہ 20 لوگوں کی ٹیم تھی جس کی آمد و رفت، رہائش اور خوراک کے اخراجات مالک نے برداشت کیے۔ کوریائی انجینئروں کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں کمرے بک کیے گئے۔ گاڑیوں، گائیڈ اور محافظوں کا بندوبست ہوا۔ مشروبات اور خوراک کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہ لوگ 2 ماہ تک پاکستان میں رہے۔ سلیم کوریائی انجینئروں کے ساتھ بطور مقامی کارکن کام کرتا تھا۔ کوریا کا چیف انجینئر سلیم کو جہاں تار لگانے کا کہتا وہ لگا دیتا۔ جس جگہ سوئچ فیوز لگانے اور جس پرزے کو جتنی وولٹیج کا کرنٹ دینے کو کہتا یہ اس کو اتنا کرنٹ دے دیتا تھا۔ سلیم اس وقت ایک کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے مختلف رنگوں کے چاک خرید لیے۔ وہ سارا دن کوریائی انجینئروں کے مشین فٹ کرتے دیکھتا، رات کو اپنے کمرے کی بڑی دیوار پر مختلف رنگوں کے چاک سے اس مشین کا ماڈل بناتا رہتا۔ وہ دیوار پر یہ نقش کر دیتا کہ یہ لوگ کس رنگ اور کس گیج کی تار کس مشین سے نکال کر کس مشین میں لا رہے ہیں۔ مشین کے بوائلر کا سائز کیا ہے، کون سا پائپ کس جگہ فٹ کیا گیا، کس قسم کا نٹ یا بولٹ کس جگہ لگایا گیا اور کون سا پرزا کس جگہ فٹ کیا گیا۔ وہ ایک دن نقشہ بناتا اور اگلے دن مشین کا دوبارہ معائنہ کرتا۔ اسے اپنے نقشے میں جو کمی یا کوتاہی نظر آتی گھر جا کر اسے ٹھیک کر لیتا۔ 2 ماہ بعد جب مشین نے پیداوار شروع کی تو اس کا پورا ڈایاگرام سلیم کے کمرے کی دیوار پر ثبت ہو چکا تھا۔ سلیم نے سٹینٹر مشین لگانے کا سارا عمل سیکھ لیا تھا۔ کوریائی انجینئر مشین لگا کر واپس چلے گئے۔ یہ مشین پاکستان کی کاٹن انڈسٹری میں انقلاب لے آئی۔ اس نے کپڑے کی پیداوار بھی بڑھا دی اور معیار بھی بہتر بنایا۔ کیوں فیکٹری کے کاروبار میں اضافہ ہو گیا، لہٰذا مالک نے دوسری مشین کا آرڈر دے دیا۔ سلیم کو اس آرڈر کا علم ہوا تو یہ فیکٹری کے مالک کے پاس گیا اور اس سے عرض کیا، حاجی صاحب آپ نے کوریا کے انجینئروں کو مشین لگانے کے کتنے پیسے دیے تھے؟ حاجی صاحب نے بتایا وہ انجینئر ہمیں 25 لاکھ روپے میں پڑے تھے۔ سلیم نے حاجی صاحب کو پیشکش کی، آپ مجھے صرف 5 لاکھ روپے دیں، میں آپ کو یہ مشین فٹ کر دوں گا۔ حاجی صاحب کے لیے یہ پیشکش حیران کن تھی کیونکہ یہ ایک جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور پورے ملک میں اسے سمجھنے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ حاجی صاحب کے نزدیک سلیم ایک ان پڑھ اور سادہ سا الیکٹریشین تھا جس کا علم 3 تاروں کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، اور اگر تم نہ کر سکے تو؟ سلیم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر جواب دیا، آپ مجھے اس فیکٹری میں پھانسی دے دیجئے گا۔ حاجی صاحب نے سلیم کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ 20 لاکھ روپے کا فائدہ تھا۔ سلیم 25 لاکھ کا کام 5 لاکھ روپے میں کر رہا تھا۔ دوسرا، اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا تو فیکٹری کوریا کے انجینئروں کی محتاجی سے نکل جاتی۔ حاجی صاحب نے سلیم کی پیشکش قبول کر لی۔ حاجی صاحب کی مشین کوریا سے پاکستان پہنچی تو انہوں نے سلیم کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ سلیم نے دیوار پر بنائے ڈایاگرام کے مطابق مشین جوڑ ڈالی۔ اس مشین نے نہ صرف کام شروع کر دیا بلکہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیداوار دینے لگی۔ یوں 3000 روپے ماہانہ کمانے والا معمولی الیکٹریشین 1 ماہ میں 5 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ یہ سلیم کی کامیابی کا آغاز تھا۔ اس کے بعد پورے ملک میں تمام سٹینٹر سلیم نے لگائے۔ اس کا ایک پاؤں کراچی ہوتا، دوسرا لاہور، تیسرا فیصل آباد اور چوتھا پشاور۔
اور وہ ہر کاٹن مل کی ضرورت بن گیا۔ سلیم نے 1990 کی دہائی کے آغاز میں اپنا سٹینٹر بنایا۔ یہ غیر ملکی سٹینٹر کے مقابلے میں سستا بھی تھا، اس کے فاضل پرزہ جات بھی دستیاب تھے اور یہ مقامی مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق بھی تھا۔ قصہ مختصر، وہ سلیم جو کبھی ہاتھ باندھ کر حاجی صاحب کے پاس گیا تھا، اب اس کو حاجی صاحب فون کرتے اور کہتے، سلیم صاحب میری مشین گڑبڑ کر رہی ہے، کیا آپ چکر لگا لیں گے؟ اور سلیم انہیں جواب دیتا، حاجی صاحب میں کراچی جا رہا ہوں، 3 دن بعد آپ کے پاس چکر لگا لوں گا، اور حاجی صاحب اس کی منتیں کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ سلیم آج بھی لاہور میں موجود ہے، کاٹن کے کاروبار سے وابستہ بیشتر لوگ اس کے نام اور کام دونوں سے واقف ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔